अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने फरिश्तों के बारे में चंद बातें अर्ज़ की हैं और वो बातें फरिश्तों की तादाद के मुतालिक थीं। एक और वाक़या जो तफसीर कबीर और रूहुल बयान में आया है और इसी के रेफरेंस से मैंने तफसीर नईमी जिल्द नंबर 1 में पढ़ा है और ये तफसीर सूरह बकरा आयत नंबर 30 की है, वही जारी है, चल रही है। एक ये वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं। फरिश्तों की तादाद के मुतालिक एक वाक़या बयान हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में एक जगह फरिश्तों की कतारें जाती हुई देखी। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये इरशाद फरमाया कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ इस कतार को ऐसे देखा है, मुझको खबर नहीं कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हाँ, जो फरिश्ता एक बार गुजर जाता है वो दोबारा यहाँ से नहीं गुजरता, वो दोबारा लौट कर नहीं आता। फरमाया चलो इनसे पूछें। चुनांचे उनमें से एक से सवाल किया गया कि तेरी उम्र कितनी है। उसने जवाब दिया मुझे खबर नहीं, हाँ इतना जानता हूँ कि रब ताला हर 4 लाख साल के बाद 4 लाख साल के बाद एक तारा पैदा फरमाता है और मैं 4 लाख तारे पैदा होते हुए देख चुका हूं। अल्लाह तबारक व तआला हर 4 लाख साल के बाद एक तारा पैदा फरमाता है और मैं जो है अभी तक 4 लाख तारे देख चुका हूं। तो ये फरिश्तों की तादाद का आलम है। तो इन रवायत से मालूम होता है कि सबसे ज़्यादा जो मखलूक है अल्लाह ताला की वो फरिश्ते हैं। अब फरिश्तों की कितनी किस्में हैं? इतने फरिश्ते तो अल्लाह तबारक तआला ने पैदा फरमा दिए, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं फरिश्ते करते हैं, क्या ऐसे काम हो सकते हैं? तो चलिए उसकी थोड़ी सी तफसील पढ़ते हैं कि फरिश्तों की कौन कौन सी किस्में हैं। फरिश्तों की चंद किस्में हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आ रहा है। इंशाअल्लाह वक्तन उनका जिक्र आता रहेगा, लेकिन यहाँ चूँकि तफसीर के अंदर इकट्ठे कुछ चंद चीज़ें बयान कर दी गई थी तो मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ फरिश्ते अर्श उठाने वाले, कुछ फरिश्ते अर्श आज़म के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, कुछ फरिश्ते जलील क़द्र हैं जैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ये। और कुछ फरिश्ते जन्नत पर मामूर हैं, जन्नत के फरिश्ते हैं। कुछ जहन्नम के फरिश्ते हैं जिनके सरदार का नाम मालिक है और दीगर जो फरिश्ते हैं उनका नाम ज़बानिया है। कुछ फरिश्ते जो इंसानों की हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं, ये बहुत अहम बात है, सुनिएगा। कुछ फरिश्ते इंसानों की हिफाजत के लिए भी मुकर्रर किए गए हैं, वो इंसानों की हिफाजत करते हैं। सातवें फरिश्ते आमाल लिखने वाले भी हैं, यानी कुछ फरिश्ते आमाल भी लिखते हैं जिन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं। कुछ फरिश्ते जिनके ज़िम्मे दुनिया के इंतज़ामात हैं, यानी वो दुनिया के इंतज़ामात करते हैं। फिर उनकी भी बहुत सारी किस्में हैं जो दुनिया के इंतज़ामात करते हैं। ज़ाहिर सी बात है इंतज़ाम कोई एक तो नहीं है, बहुत सारे काम हैं, तो हर एक के ज़िम्मे अलग अलग काम हैं। जैसे बस पानी बरसाने वाले हैं, बस जो है वो औरत के पेट में जो है वो बच्चा बनाने वाले हैं, उसका जो है वो जो भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है उसके मुताबिक वो अमल करने वाले हैं। बस मुसीबत के वक्त इंसानों के काम आने वाले हैं, उनकी मदद करने वाले हैं। इसी जगह पर, इसी जगह पर तफसीर कबीर ने हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायत की है कि जो शख्स किसी जंगल में फंस जाए, मैंने अर्ज़ की थी पहले कि इंसानों की हिफाजत पर मामूर हैं, उसी के ज़िम्मन में एक ये बात है, बड़ी गौर से सुनिएगा। रिवायत में है कि जो शख्स किसी जंगल में फंस जाए तो इस तरह आवाज़ दे, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो
میری مدد کرو، اس طرح سے آواز لگائے تو انشاءاللہ اس کی مدد ہوگی۔ پھر اسی طرح سے دوسرے کتابوں میں بھی جو ہے وہ روایات ہے، تو اس سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی تو مدد جو ہے وہ لی ہی جانی چاہیے، لیکن روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس طرح سے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ فرشتوں کی صفات کیا ہیں، کیا خوبیاں ہیں ان میں۔ تو فرشتے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان واسطہ ہیں، ذریعہ ہیں، اللہ کا پیغام رسولوں تک، رسولوں کا پیغام اللہ تک لے جانا، یہ ذریعہ ہیں۔ دوسری، وہ ہمیشہ عبادت گزار اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ سے ان کو بہت قرب حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت قرب حاصل کرتے رہتے ہیں وہ۔ چوتھی بات، وہ معصوم ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پانچویں بات، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے ہیں۔ چھٹی بات، وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جنگ بھی کرتے ہیں، جیسے جنگ بدر میں ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نازل ہوئے تھے اور انہوں نے جنگ بھی کی تھی۔ روایات الگ الگ ہیں، لیکن یہ اس پر بھی متفق ہیں علماء کرام کہ انہوں نے جنگ بھی کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر ان کے بازو اور پر ہیں۔ یہ ساری قسمیں اور یہ ساری صفات قرآن پاک میں بھی آئی ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کو جمع کرنا ہے، تمام چیزوں کو ایک ساتھ ان کا مطالعہ کرنا ہے، تو تفسیر کبیر کا یہی مقام، یعنی اس آیت مبارکہ کی تفسیر، اور تفسیر حقانی کا مقدمہ، اس میں یہ تمام جو ہے وہ چیزیں مطالعہ کی جا سکتی ہیں ایک ساتھ۔ اب آتے ہیں اصل بات، تھوڑا سا پس منظر ہے گویا کہ شیطان کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس کے اندر تکبر وغیرہ آیا۔ ایک اہم بات یہاں جو ہے میں نے مطالعہ کی، میں نے سوچا کہ آپ تک بھی پہنچاؤں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ خیال رہے کہ اولاً یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں بسایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں جنات کو آباد کر دیا، اور یہ واقعہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے کا ہے۔ یہ جنات زمین میں 7,000 سال تک آباد رہے، پھر ان کا آپس میں بغض حسد شروع ہو گیا، تو ایک دوسرے سے وہ لڑنے جھگڑنے لگے، کافی جنگ اور خون ریزی وغیرہ ہوئی۔ تو اس وقت تک جو ابلیس تھے، اس کا نام عزازیل تھا، بہت ہی مقبول بارگاہ الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول تھا، جس کو آج ہم شیطان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو بعد میں شیطان کا نام دیا گیا، شیطان کہا گیا۔ اس کا نام اصل میں ابلیس ہے، لیکن جب اس کا نام ابلیس نہیں تھا، اس سے پہلے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول تھا، پیارا تھا، اس وقت اس کا نام تھا عزازیل۔ وہ تمام فرشتوں میں بڑا عالم اور بڑا عابد تھا، عابد یعنی عبادت کرنے والا تھا، بہت عبادت کرتا تھا، سارے فرشتوں سے زیادہ عبادت کرتا تھا، سارے فرشتوں کا بڑا عالم تھا۔ اس کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر جائے اور جنات کو زمین سے نکال کر ان کو پہاڑوں میں اور جزیروں میں پھیلا دے، وہاں جا کر ان کو آباد کرے۔ ٹھیک ہے، کچھ فرشتے لے کر جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال دو، زمین سے نکال کر انہیں پہاڑوں میں جا کر آباد کر دو۔ ان کو بولو کہ پہاڑوں میں جا کر رہیں یا جزیروں میں۔ جزیروں سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی چھوٹی جگہ، خشک جگہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، یا بہت سارے 3 طرف پانی ہو، ایک طرف اگر خشکی ہو تو کوئی بات نہیں، یعنی پانی ہی پانی ہو اس کے چاروں طرف، وہ جزیرہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا، جو فرشتے ابلیس کے ساتھ آئے تھے وہ بھی اس زمین پر آباد ہو گئے۔ اب ابلیس اور جو اس کے ساتھ فرشتے آئے تھے وہ سارے زمین پر آباد ہو گئے، لہٰذا اب فرشتوں کے 2 حصے ہو گئے، ایک زمین والے اور ایک آسمان والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے انعام میں جو اس نے کام کیا، یا زمین سے جو جنات کو نکال دیا، تو اس کے انعام میں ابلیس کو زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہت اور جنت کے خزانے عطا فرما دیے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ زمین کی بھی اس کو جو ہے وہ بادشاہت دے دی، پہلے آسمان کی بھی دے دی، تو جنت کے کچھ خزانے بھی
اس کو دے دیے، لہٰذا یہ کبھی زمین میں عبادت کرتا، کبھی آسمان میں اور کبھی جنت میں. تو اس کے عروج اور ترقی نے اس کے دل میں فخر پیدا کر دیا کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں اتنا بڑا ہوں، میں اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوں. یہ بات اس کے دل میں پیدا ہو گئی اور وہ سوچنے لگا کہ تمام فرشتوں سے میں افضل ہوں. اب یہاں تک کا صرف واقعہ تفسیر میں آتا ہے، اور یہ تفسیر میں یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اتنا واقعہ آپ ذہن میں رکھیں. باقی انشاءاللہ جو ایسا ہے وہ باقی جو اس کی تفسیر ہے انشاءاللہ آگے آیات کی تفسیر کے دوران اس میں آ جائے گی، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پھر جو ہے وہ مختصر پس منظر کے ساتھ بیان کر دی جائے گی. تو یہ فرشتوں کے متعلق کچھ احوال تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ خطاب فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفے کی 2-3 اقسام یہاں بیان ہوئی ہیں. میں مختصر یہ بتا دوں کہ ایسا شخص جو بادشاہ کے اس جگہ سے جانے کے بعد بادشاہ کی جگہ پر بادشاہ کے احکامات جاری رکھ سکے، ان پر عمل کروا سکے، یعنی حکومت سنبھال سکے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ براہ راست انسانوں سے بات جو ہے وہ مخاطب نہیں ہو سکتے، یعنی کہ انسان کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے ہر انسان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس سے جا کر بات کرے، اللہ تعالیٰ سے جا کر احکامات لے. تو کوئی ذریعہ بنانا تھا جس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوں اور وہ باقی تمام لوگوں تک پہنچائے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ جو ہے وہ بنایا، خلیفہ پیدا فرمایا، یعنی انسان فرمایا. پھر ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے اپنے پیارے بندے انبیاء اور رسولوں کو چنا تاکہ لوگوں کی بھلائی ہو سکے، لوگوں کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے یہ باتیں ان تک پہنچائی جا سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کلام پاک پر اور جو اس نے ہماری رہنمائی کے لیے ہدایات نازل فرمائی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.